نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے اور خوش نصیب ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے اسلام کی دولت عطا فرما کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرما کر ایک بار پھر زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے اور سحری کے بارے میں نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا۔ امام بخاری نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 257 پر لکھا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ سحری کھاؤ تو پھر مومن کا کام ہے کہ وہ سحری کر کے روزہ رکھے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہی محبت فرماتا ہے، انہی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا بھی فیصلہ ہے کہ جس کام کے کرنے کا تمہیں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائے وہ کام کرو، اور جس سے منع فرمائے اس سے بچتے رہو، اسی میں مسلمان کی فلاح ہے۔ جب تک مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندیاں، اسے ترقیاں، اس میں عظمتیں، اسے شانیں، اسے کامیابیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرے تو نہ اسے کامیابیاں ملتی ہیں، نہ اسے بلندیاں ملتی ہیں، نہ اسے ترقیاں ملتی ہیں، نہ اسے کامیابیاں ملتی ہیں، بلکہ ایسا شخص جو ہے وہ ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں شامل ہو کر اپنی دنیا، قبر اور آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا، قبر اور آخرت میں انہیں کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک روایت میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ فصل ما بین سیامنا و سیام اہل الکتابی اکلۃ السحر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے، کیونکہ ان کے ہاں رات کو سونے کے بعد کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت
حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سحری کے لیے پکارا تو فرمایا کہ برکت والے ناشتے کے لیے آؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سحری کے لیے کھانا رکھا جاتا ہے وہ برکت والا کھانا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ آہا، کیا بات ہے! اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، رب ذوالجلال بھی، اس کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے، ساری سحری برکت ہے۔ سحری کا پہلا لقمہ اور آخر لقمہ سارے برکت ہی برکت ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے نہ چھوڑنا، سحری کو نہ چھوڑنا، کیوں؟ یہ کل کی کل برکت ہے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کے لیے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن ضرور پانی کا گھونٹ پیے، بغیر کچھ کھائے پیے، اور بغیر کچھ کھائے پیے بندے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جو بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرمائے گا، کیوں؟ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ اگر بھوک ہے تو سحری کریں، اگر بھوک نہیں ہے پھر بھی سحری کریں۔ اگر بھوک ہے تو پھر تو بندہ کھانا کھا لیتا ہے، لیکن اگر بھوک نہیں ہے تو اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ تو میں ایک گھونٹ ہی پانی پی لوں، لیکن پیوں گا ضرور، پھر روزہ رکھوں گا۔ جب یہ نیت اور یہ خیال ہوگا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مقدم جو بندہ رکھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور اس پر رحمتوں اور برکتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ افطاری کے بارے میں ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا؟ یہ تو پیچھے سحری تھا کہ سحری میں برکت ہے، اب سحری کے بعد افطاری کے لیے ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے مسلم حدیث نمبر 48 اور 1098 پر لکھا ہے، اس طرح امام بخاری نے بخاری شریف، مشکات شریف، مرقات، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ بلائی میں رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے بندہ افطاری کر لے، یہ مراد نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ہی افطاری کا وقت ہو جائے فوراً افطاری کر لینی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو جو افطاری کا وقت ہوتے ہی افطاری کر لیتے ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ لوگ بلائی میں رہیں، اور جو افطاری کا اعلان ہو جائے، افطاری کا وقت ہو جائے اور پھر بندہ افطاری نہ کرے، ویٹ کرے تھوڑا سا، تو ایسے بندہ جو ہے وہ بلائی کے راستے پر نہیں، ایسا بندہ صراط مستقیم کے راستے پر نہیں، ایسا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا۔ تو جلدی سے مراد یہ ہے کہ جو ہی وقت ہو جائے فوراً جو ہے وہ افطاری کر لینی چاہیے۔
ایک جگہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بہت پیارا ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے۔ تو دین غالب رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے۔ تو افطاری جلدی کرنے والے بندے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے کہ جو افطاری میں جلدی کرتا ہے۔ تو ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ روزہ جو ہے وہ سحری کر کے رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ افطار میں جلدی کرنی چاہیے، سحری کر کے روزہ رکھیں، جب افطار کا وقت آ جائے تو پھر جو ہے وہ فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ سحری اور افطاری کے درمیان جو وقت ہے، اس وقت میں ہر مسلمان کو نماز پنجگانہ جو ہے، جو نماز آئے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، ہر نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے درمیان جو ہے اپنے آپ کو چغلی سے بچانا چاہیے، غیبت سے بچانا چاہیے، بہتان بازی سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اور اس دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا بیان کرنی چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب سحری بھی ہو گئی، افطاری بھی ہو گئی۔ اب افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے؟ ہمارے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے؟ امام ترمذی نے ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 150 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے قبل چند طاق کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں سے، اگر خشک چھوارے نہ ہوتے تو پھر روزہ افطار فرمانے کے لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے تھے۔ اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے روزہ افطار کرے وہ چھوارے سے کرے کہ اس میں برکت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر حدیث مبارکہ دیکھی جائیں تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام افطاری میں جن چیزوں کو پسند فرماتے یا ترجیح دیتے تھے وہ یہ تھی: نمبر 1 کھجور، نمبر 2 چھوہارا، نمبر 3 پانی، اور نمبر 4 دودھ۔ روزہ جو افطار ہے وہ کھجور سے کر لیں، چھوارے سے کر لیں، پانی سے کر لیں، دودھ سے کر لیں۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ پھر افطار کرنے کے بعد جو دل چاہے وہ حلال پاکیزہ چیزیں ایمان والا کھا سکتا ہے، لیکن افطاری جو ہے کھجور سے کر لے، کھجور نہیں ہے تو چھوارے سے کر لے، چھوارا نہیں ہے تو پانی سے کر لے، پانی نہیں ہے تو دودھ سے کر لے۔ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے رزق حلال میں، جو کچھ بھی بندہ دسترخوان پر رکھتا ہے، سموسے رکھتا ہے، چاٹ رکھتا ہے، شربت رکھتا ہے، جو دل کرتا ہے، جو بھی دسترخوان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت پڑی ہوئی ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد ان چیزوں کو انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج جو ہے وہ یکم رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے۔ ہم منیر اسلام ٹی وی پر آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ نئے موضوع کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو مسلمان جو رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور سب کی حفاظت بھی فرمائے۔
اور سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔